والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضر أمر صلى. بقول الشاعر: ہے یہی میری نماز ہے، یہی میرا وضو ہے، یہی میری نماز ہے، یہی میرا وضو، میری نواؤں میں میرے جگر کا لہو. صدر محترم، مشفق اساتذہ اکرام، حکم صاحبان، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، عزیز دوستو، اسلامی بھائیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں میرا موضوع سخن ہے نماز کی اہمیت. حضرات غرامی، اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ وہ کون سی چیز ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مصیبت اور پریشانی کے وقت ایک مومن کے دل کو سکون پہنچاتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں توحید کے بعد دوسرا اہم رکن ہے؟ تو یقیناً آپ یہی جواب دیں، وہ چیز نماز ہے. جی ہاں، یہ نماز ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 70 سے زائد مقامات پر ہے. یہ نماز ہے، یہی نماز ہے جس کو جان بوجھ کر ترک کرنے والا حدیث کی روشنی میں کفر کا ارتکاب کرتا ہے. یہ نماز ہی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. صبر و نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو. یہ نماز ہے جس کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. آدمی شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. یہ نماز ہے جس کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے: اذا حضره امر صلی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی آپ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، کس قدر افسوس کا مقام ہے. دین کا اتنا ستون، کفر و اسلام کے درمیان فرق کرنے والی عبادت، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آج ہم اس سے غافل ہیں. اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود ہم نماز سے دور ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی. حالانکہ ان منافقین کا انجام قرآن مجید میں کافروں سے بدتر بتلایا گیا ہے، مگر ان منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے: وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی اور قائلی کے ساتھ اٹھتے ہیں، مگر نماز پڑھتے ہیں. گویا ہمارا حال ان منافقوں سے بدتر ہے. ہمارا حال تو ہے کہ اذان ہوتی رہتی ہے، اذان ہوتی رہتی ہے اور ہم میوزک میں، ٹی وی میں، کھیل کود میں، اپنے کام کاج میں مشغول رہتے ہیں. ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رہتی. کیا حال ہوگا ہمارے اپنے رب کی بارگاہ میں. میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بیان کیا ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا: ما سلککم فی سقر، تم کو کس چیز کی پاداش میں جہنم کی سزا ملی؟ تو اپنا پہلا تم یہی بتلائیں گے: لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے نماز کی پابندی کیجیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز وہ واحد عبادت ہے جس کے بارے میں محسن انسان نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائے اور 10 سال کے ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو. بہت کیجیے میرے اسلامی بھائیوں. 10 سال کے بچے کو نماز نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ ابھی نابالغ ہے، کسی چیز کا شریعت میں مکلف نہیں ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ ہماری شریعت کی نظر میں نماز کی کیا قدر و قیمت ہے اور یہ کس قدر اہم عبادت ہے. اس لیے آج ہی سے ٹھان لیجئے کہ آج سے انشاءاللہ ہم نماز کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے اور اس کی مکمل پابندی کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.